ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد نبی الامین المکین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعلین پاک کے تصدق سے آج ہم علاقہ کی ایک عظیم شخصیت محترم چودھری ریاض حسین صاحب کے ایصال ثواب کے لیے اس عظیم محفل پاک میں حاضر ہیں۔ آپ کے وصال پر ہم آپ کے پورے خاندان کے جمیع افراد کے پاس تعزیت کے لیے حاضر ہیں، بالخصوص آپ کے صاحبزادے محترم عدنان ریاض صاحب، محترم ارسلان ریاض صاحب، محترم کامران ریاض صاحب، محترم فیضان ریاض صاحب اور آپ کے برادران محترم الطاف حسین صاحب اور شفقت سلیم صاحب۔ دعا کرتے ہیں کہ مالک کائنات تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کا صدقہ مرحوم کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور آپ کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ سامعین محترم، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ محترم ریاض حسین صاحب اس علاقہ میں خدمت خلق کے اعتبار سے جانی جانے والی ایک شخصیت ہے، تو اسی مناسبت سے جس موضوع کو چنا ہے وہ یہ کہ اللہ رب العزت نے انسان کو سونا بنایا ہے۔ مالک کائنات نے انسان کو سونا بنا کے اس دنیا میں بھیجا ہے۔ اب اس کا قرآنی تصور کیا ہے؟ سورہ 3 کی آیات بینات تلاوت کرنے کا شرف نصیب ہوا ہے، جہاں رب کائنات نے ایک ہی مقام پہ 4 قسمیں کھائی ہیں۔ میرے اللہ نے فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔
رب کائنات قرآن کے اس مقام پر 4 قسمیں کھاتا ہے. 3 کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم اور شہر مکہ کی قسم. اب انسان کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ رب کائنات تو قسمیں کیوں کھاتا ہے؟ ہم انسان تو قسم اس لیے کھاتے ہیں کہ سننے والے ہمارے کلام پہ قبول کر لیں، سننے والے ہمارے کلام کو یقین کی طرف لائیں، سننے والے ہماری بات کو مانیں. اے رب کائنات، تیرا کلام قبولیت کے لیے، منوانے کے لیے اور قبول کروانے کے لیے قسمیں کھانے کا محتاج نہیں ہے. تو رب کائنات پھر تو قسمیں کیوں کھاتا ہے؟ تو رب کائنات کا جواب آتا ہے، میرا کلام ذالک الکتاب لا ریب فیہ کی شان والا ہے. رب کائنات کا کلام قبولیت کے لیے، ذہنوں تک پہنچانے کے لیے اور منوانے کے لیے قسموں کا محتاج نہیں. اس کے باوجود وہ مولا قسم کھاتا ہے. وہ قسم کلام میں یقین لانے کے لیے نہیں کھاتا، وہ مولا یہاں پہ قسم تکریم انسانیت کو بیان کرنے کے لیے کھاتا ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. رب کائنات فرماتا ہے یہ 4 قسمیں میں صرف اس لیے کھا رہا ہوں کہ دیکھو میں نے انسان کو بنایا، انسان کو وجود بخشا، انسان کو خلق کیا. انسان کی خلقت کو دیکھو، انسان کے وجود کو دیکھو، انسان کے بننے کو دیکھو. اس انسان کو جتنا ستھرا، جتنا صاف، جتنا مزکا اور جتنا اعلیٰ میں نے بنایا ہے، ایسا کسی اور مخلوق کو نہیں بنایا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. رب کائنات نے یہ 4 قسمیں اٹھا کر تکریم انسانیت کو بیان کیا، عظمت انسانیت کو بیان کیا، رفعت انسانیت کو بیان کیا. اور رب کائنات یہی راز سمجھا رہا ہے کہ دنیا والو دیکھو میں نے انسان کو سونا بنا کے اس دنیا میں بھیجا. اب سامعین محترم، اسی قرآن مجید فرقان حمید سے امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک اور انداز سے انسان کے سونا بننے کا تصور لیا. امام غزالی فرماتے ہیں کہ یہ جو سونا ہے جس کو ہم بڑی قدر کے ساتھ اپنے گھر میں رکھتے ہیں، سنبھالتے ہیں، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں استعمال کرتی ہیں، امام غزالی فرماتے ہیں اور سائنٹسٹ فرماتے ہیں، لکھتے ہیں کہ یہ سونا 7 مراحل سے گزر کے سونا بنتا ہے. سونا 7 کیمیائی مراحل سے گزر کے سونا بنتا ہے. وقت کم ہے، میں اب ان مراحل کی طرف نہیں جاتا، لیکن یہ سونا 7 کیمیائی مراحل سے گزر کر سونا بنتا ہے. امام غزالی فرماتے ہیں اے انسان، تو اپنے وجود پہ غور کر، اپنی خلقت پہ غور کر اور اللہ کے قرآن کو پڑھ. رب کائنات نے قرآن میں بیان کر دیا ہے کہ انسان بھی 7 مراحل سے گزر کے پورا انسان بنتا ہے. اللہ کے کلام کو پڑھتے جائیں. رب کائنات کلام مجید میں فرماتا ہے، کہیں فرماتے میں نے انسان کو الماء پانی سے بنایا، کہیں رب فرماتا ہے التراب میں نے انسان کو مٹی سے بنایا، کہیں رب کائنات فرماتا ہے 3 کہ میں نے انسان کو 3 سے بنایا. گویا پہلے مقام پہ پانی الگ تھا، مٹی جدا تھی، جب دونوں کو ملا دیا تو ایک گارا بنا.
اس گارے کے مقام کو رب کائنات نے قرآن میں 3 کا درجہ دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا انسان تجھے مرحلہ 3 سے گزارا، پھر 3 لازم، جب پانی خشک ہوتا گیا، مٹی کا گارا گہرا ہو گیا، اس کو قرآن میں 3 لازم کہا۔ جب پانی بالکل خشک ہو گیا، وہ مٹی بجنے لگی، تو قرآن میں رب کہتا ہے سلسال کالفخار، اے انسان تجھے بجنے والی مٹی سے بنایا۔ اس سے آگے چھٹے مقام پہ رب کہتا ہے سلالۃ من طین، اے انسان تجھے سلالہ سے بنایا۔ پھر 7ویں مقام پہ رب کائنات فرماتا ہے سلسال من حمأ مسنون، اے انسان تجھے مرحلہ حمأ مسنون سے گزارا۔ جب یہ 7 مراحل سے انسان گزرتا ہے تو تب مولا فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اے انسان تجھے 7 مراحل سے گزار کے ایک ستھرا، ایک صاف، ایک مزکا، ایک اعلی انسان بنا کے اس دنیا میں وجود عطا کر دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ تو اللہ رب العزت نے انسان کو سونا بنا کے اس دنیا میں بھیجا ہے۔ اب سامعین محترم غور کریں کہ سونے کے اندر ایک خاصیت ہوتی ہے کہ سونا جتنا عرصہ بھی استعمال کر لیں، سونے نے آخر کار پلٹ کے سونار کے پاس جانا ہوتا ہے۔ یہ سونے کی خاصیت ہے۔ ہماری بیٹیاں گھروں میں استعمال کرتی ہیں، کبھی ہم سونے کو خالص گھر میں محفوظ کرتے ہیں، 10 سال گزر جائیں یا 100 سال گزر جائیں، ایک وقت آتا ہے گھر والے کہتے ہیں کہ وقت بدل گیا، تقاضے بدل گئے، ڈیزائن بدل گئے، سونے کا ڈیزائن بدلا جائے تو سونے کو کہاں لے جاتے؟ سونار کے پاس۔ کبھی گھر والے کہتے ہیں کہ اس سونے کو دے کر پیسہ لیا جائے، پھر بھی سونا کہاں جاتا ہے؟ سونار کے پاس۔ تو جب سونا سونار کے پاس جاتا ہے، وہ سونار سونے کا وزن کرتا ہے اور وزن کر کے ایک جملہ بولتا ہے۔ سونار کا یہ جملہ آج کی گفتگو کا مرکزی نقطہ بن جائے گا۔ سونار سونے کا وزن کرتا ہے اور بول کے کہتا ہے کہ سونا واپس تو لیتا ہوں لیکن لوں گا کھوٹ کاٹ کر۔ واپس تو لیتا ہوں لیکن لوں گا کھوٹ کاٹ کر۔ سامعین محترم، آپ للہ شریف میں رہتے ہیں، کیا یہاں کا سونار جو وزن بنتا ہے اسی وزن پہ سونا لے لیتا ہے؟ نہیں لیتا۔ یہ اصول دنیا کے ہر خطے میں سونار کا ہے کہ سونار وزن کرتا ہے، پھر کہتا ہے واپس لیتا ہوں لیکن لوں گا کھوٹ نکال کر۔ کھوٹ نکال کر اب سوچتے جائیے گا، دنیا کا سونار کھوٹ والا سونا نہیں لیتا، وہ سونار حقیقی، وہ رب کائنات، وہ مالک کائنات کھوٹ والا انسان واپس کیسے لے گا؟ دنیا کے سونے کی کھوٹ دنیا کا میل ہے، دنیا کا گرد و غبار ہے۔ اے انسان تو بھی سونا ہے۔ اس انسان کی کھوٹ اس دنیا کا حرص و ہوس ہے، دنیا کی طلب ہے، دنیا کا لالچ ہے۔ دنیا کے لیے ایک دوسرے سے جھگڑنا ہے، لڑنا ہے، جھوٹ ہے، جھگڑا ہے، فساد ہے، بغض ہے، چغلی ہے، اناد ہے۔ ارے دیکھتے چلے جائیں، دنیا کے اس معاشرے میں ہر طرف جھوٹ بھی ہے، جھگڑا بھی ہے،
فساد بھی ہے، لڑائی بھی ہے، سود بھی ہے، ایک دوسرے سے بغض و حسد بھی ہے، یہ سب کچھ اس دنیا کے اندر اے انسان تیرے لیے کھوٹ ہے، اے انسان یہ کھوٹ ہے، اے انسان تو نے پلٹ کر اس سنارے حقیقی کی بارگاہ میں جانا ہے، اے انسان تو نے پلٹ کر اس مولا کی بارگاہ میں جانا ہے۔ اب تصور میں لا، جب رب کی بارگاہ میں لوٹے گا وہ رب کائنات بھی سوال کرے گا کہ سونا خالص آیا ہے یا کھوٹ والا آیا۔ اب غور کریں کہ دنیا کا سنار اس سونے سے کھوٹ نکالتا کیسے ہے؟ دنیا کا سنار اس سونے کو خالص کرنے کے لیے آگ کی بھٹی میں ڈالتا ہے۔ یہی پروسیس ہے کہ سونے کو خالص کرنے کے لیے، صاف کرنے کے لیے کیا کیا جاتا ہے؟ آگ کی بھٹی میں ڈالا جاتا ہے، سونا پگھلتا ہے تو سنار اپنی مہارت کے ساتھ خالص الگ کر لیتا ہے اور کھوٹ الگ کر لیتا ہے۔ اے انسان، تجھے بھی اس رب کائنات نے، اس سنار حقیقی نے سونا بنا کے بھیجا ہے۔ اے انسان غور تو کر، اگر کھوٹ والا واپس گیا تو وہ مولا بھی دوزخ کی بھٹی میں ڈال کے تجھے صاف کرے گا۔ اب تصور میں لائیں اور سوچیں، کیا ہم اس دوزخ کی آگ کو برداشت کر لیں گے؟ اگر کسی میں ہمت اور جرت ہے تو گھر والی آگ پہ چند سیکنڈ کے لیے ہاتھ کر کے دیکھے، اگر یہ برداشت کر گیا تو سمجھنا وہ بھی کر جاؤں گا۔ انسان آگ کو برداشت نہیں کر سکتا، پھر آقا کے چاہنے والوں، نسبت مصطفیٰ سے رب کائنات نے جہنم کی آگ سے پہلے پہلے امت مصطفیٰ کے لیے 3 ذرائع عطا کیے ہیں کہ بندے کھوٹ نکالنا چاہتا ہے تو ان 3 ذریعوں سے نکال دے، اور اگر ان تینوں ذرائع سے انسان کھوٹ نہ نکال سکے تو پھر چوتھا ذریعہ وہی جہنم کی آگ ہے۔ وہ تینوں ذرائع کیا ہیں؟ مالک کائنات نے امت مصطفیٰ کے لیے کھوٹ نکالنے کے لیے سب سے پہلا ذریعہ توبہ کا رکھا ہے۔ نیچے رکھ، ادھر نیچے رکھ۔ مالک کائنات نے پہلا ذریعہ اونچا بولیں، توبہ کا رکھا ہے۔ اگر کوئی انسان بڑا گنہگار ہو، بڑا سیاہکار ہو، جس کی کھوٹ توبہ سے نہ نکل سکے، رب کائنات نے اس کے لیے پھر دوسرا ذریعہ صحبت صالح کا رکھا ہے کہ اللہ والوں کی صحبت میں جاؤ، اللہ والوں کی صحبت سے بھی گناہ دھل جاتے ہیں۔ اور اگر کوئی بڑا گناہگار ہو، اس کے گناہ اس سے بھی بڑے ہوں کہ صحبت صالحین سے بھی اس کے گناہ نہ دھل سکیں، تو تیسرا ذریعہ پھر رب کائنات نے شفاعت مصطفیٰ کا رکھا۔ اب آئیے، وقت کم ہے، وقت میں رہتے ہوئے ان تینوں ذرائع کے بارے میں کچھ سوچنے کی کوشش کریں کہ ہم جہنم کی آگ سے پہلے پہلے کوشش کریں کہ اپنے گناہ اور کھوٹ مٹا کے جائیں۔ پہلا ذریعہ توبہ۔ پہلا ذریعہ کیا ہے؟ توبہ۔ مالک کائنات قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے
یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو رب کائنات کی بارگاہ کی طرف سچی توبہ کرو، خالص توبہ کرو، پختہ توبہ کرو، اور ایسی توبہ کرو جیسی توبہ کا حق ہے۔ اب سامعین سوچیں گے کہ یہ توبہ کیا ہے؟ ہمارا ذہنی تصور تو یہ ہے کہ کبھی کوئی حادثہ دیکھا، ایکسیڈنٹ دیکھا، موت ہو گئی تو زبان سے 100 بار کہہ دیا توبہ توبہ توبہ، تو ہم سمجھتے ہیں کہ توبہ ہو گئی۔ جان لیں توبہ زبان کے قال کا نام نہیں ہے، توبہ من کے حال کا نام ہے، توبہ من کی کیفیت کا نام ہے، توبہ زندگی کے دن بدلنے کا نام ہے۔ اگر زبان سے 1000 بار بھی لفظ توبہ کہہ دیا لیکن زندگی میں حال نہ بدلا، کیفیت نہ بدلی، زندگی کے ایام نہ بدلے، تو سمجھ لیں 1000 بار زبان سے لفظ توبہ کہہ کر بھی توبہ نصیب نہ ہوئی۔ پھر توبہ کیا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے ہیں، صحابہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے حضور یہ توبہ کیا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں بندے اگر تجھ سے گناہ ہو جائے، اگر تجھ سے گناہ ہو جائے، غلطی سرزد ہو جائے، اس گناہ کے ہو جانے پر سر کا جھک جانا، شرمندگی کا احساس آ جانا، اور شرمندگی کے ساتھ مولا کی بارگاہ میں سر کو جھکا کر 2 آنسو کا بہا لینا، یہ توبہ ہے۔ آقا نے فرمایا الندم التوبہ، ارے بندے اس مولا سے ڈر کے، اس مولا کے خوف سے سر جھکا کے آنکھوں سے آنسو کا ایک قطرہ بہ جائے تو توبہ نصیب ہو گئی۔ اللہ کے خوف سے رونا توبہ ہے، اللہ کی خشیت میں رونا توبہ ہے، اللہ کے ڈر سے رونا توبہ ہے، اور کتنا روئیں تو مولا راضی ہوتا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عینان لا یمسہم النار، آقا فرماتے 2 آنکھیں ایسی ہیں جن کو دوزخ کی آگ نہیں چھو سکتی۔ عین بکت من خشیت اللہ وعین باتت تحرس فی سبیل اللہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں ایک وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے بہہ گئی، اس کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی، اور دوسری وہ آنکھ جو ساری رات اللہ کے راستے میں کھلی رہی، اس کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وہ شخص جس پہ رب کائنات کا خوف طاری ہوا، اللہ کی خشیت طاری ہوئی، اور اس کی آنکھ سے آنسو کا صرف ایک قطرہ بہ گیا، آنسو کا ایک قطرہ بہ گیا، اور میرے آقا فرماتے ہیں وہ آنسو کا قطرہ بھی ایک مکھی کے سر کے برابر۔ اس کی رحمت پہ غور کریں، جس کی آنکھ سے ایک مکھی کے سر کے برابر آنسو کا قطرہ بہ گیا، میرے آقا نے فرمایا ابھی تک اس کے آنسو کا قطرہ اس کی آنکھ سے نکل کر اس کے رخسار تک نہیں آتا۔ رب کائنات
عرش پہ بیٹھ کر فرشتوں میں اعلان کرتا ہے، فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں اپنے بندے کی بخشش کا اعلان کرتا ہوں، اپنے بندے کی بخشش کا اعلان کرتا ہوں۔ یہ توبہ بندے کو انسان کا قرب دیتی ہے، یہ توبہ بندے کو رب کائنات کا قرب دیتی ہے، یہ توبہ بندے کو رب کی معرفت دیتی ہے۔ اسی توبہ سے پردے اٹھتے ہیں، ولایت بھی نصیب ہوتی ہے، اسی توبہ سے رب کا جلوہ بھی نصیب ہوتا ہے۔ اور وہ توبہ کرنے والے، رب کی بارگاہ میں رونے والے، رب کائنات کو رو رو کے منانے والوں کے احوال کو دیکھیں۔ آخری بات بس عرض کرنے لگا ہوں کہ رات کا پچھلا پہر ہے، اللہ کا گھر خانہ کعبہ ہے، اللہ کے گھر کا طواف ہو رہا ہے، طواف کعبہ کرنے والے لبیک اللہم لبیک کی صدا بلند کر رہے ہیں۔ ایک شخص غلاف کعبہ سے لپٹ کر رو رو کے رب کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، مولا آج تیری بارگاہ میں دنیا کا سب سے بڑا خطا کار آیا ہے، مولا آج تیری بارگاہ میں دنیا کا سب سے بڑا گناہ گار آیا ہے، مولا اتنے ریت کے ذرات نہیں جتنے میرے گناہ ہیں، مولا اتنے تیرے درختوں کے پتے نہیں جتنے میرے گناہ ہیں، مولا اتنے پانی کے قطرات نہیں جتنے میرے گناہ ہیں۔ وہ رب کی بارگاہ میں رونے والا ساری رات سے مناجات کر رہا ہے، رب کی بارگاہ میں آہوزاری کر رہا ہے۔ جب رات کا پچھلا پہر آیا، طواف کعبہ کرنے والے رک گئے۔ ان طواف کرنے والوں میں ایک بزرگ تھا، وہ سارے طواف کرنے والوں کو روک کے کہتا ہے، ارے طواف کرنے والوں، لگتا ہے یہ جوان کوئی بڑے گناہ کر کے آیا ہے، بڑے گناہ کر کے آیا ہے، آؤ سارے رک کے دعا کریں کہ مولا اس جوان کے گناہ بخش دیتا ہے۔ سارے طواف کرنے والے ہاتھ اٹھاتے، رب کی بارگاہ میں مناجات کرتے، مولا یہ جوان ساری رات سے رو رہا ہے، تڑپ رہا ہے، مولا اس جوان کے گناہ معاف کر۔ کچھ دعا کرنے والے عرض کرتے ہیں، مولا اس کا رونا دیکھ کر ہم تیری بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، مولا ہم اپنی نیکیاں بھی اس جوان کو دیتے ہیں، اس کو معاف کر دے۔ جب وہ طواف کرنے والے اس جوان کے لیے دعا کرتے ہیں، مناجات کرتے ہیں، وہ بابا، وہ بزرگ دعا کر کے کہتا ہے، ارے دیکھو تو صحیح کہ یہ جوان ہے کون، دیکھو تو صحیح کہ جوان ہے کون جو ساری رات سے رب کی بارگاہ میں غلاف کعبہ کو تھام کے رو رہا ہے۔ وہ بزرگ آگے بڑھے، اس جوان کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا، ارے جوان اپنا چہرہ تو دکھا، جوان اپنا نام تو بتا، جو اتنی رات سے رو رہا ہے۔ جب اس جوان نے رخ پیچھے کیا، وہ بزرگ چہرہ دیکھ کے غش کھا کے گر گئے۔ ارے وہ رونے والا، مناجات کرنے والا، آہوزاری کرنے والا،
کوئی گنہگار نہ تھا، وہ نواسائے مصطفیٰ امام زین العابدین تھے جو ساری رات سے رب کی بارگاہ میں رو رہے تھے۔ اگر حضرت امام زین العابدین کی مناجات کا حال یہ ہے، اگر نواسائے مصطفیٰ کی مناجات کا حال یہ ہے، اگر خون رسول کے رونے کا حال یہ ہے، آؤ اپنے من میں جھانک کے دیکھیں تو صحیح، کیا ہم نے بڑی نیکیاں کر لی ہیں کہ رب کا خوف جاتا رہا؟ کیا ہم نے ان سے زیادہ نمازیں پڑھ لی ہیں کہ رب کا خوف جاتا رہا؟ ہمارے پلے نہ کوئی نماز ہے، نہ کوئی عمل ہے، نہ کوئی حج و زکوٰۃ ہے۔ ارے عمل میں کورے ہو کر بھی اس تکبر کے ساتھ زمین پہ چلتے ہیں جیسے ہم ہی دنیا کے مالک بن گئے۔ آئیے محترم ریاض حسین صاحب کی زندگی سے سبق سیکھیں۔ آپ کی زندگی اللہ کے بندوں کی خلقت اور فلاح و بہبود میں گزری، آپ کی زندگی اللہ کے بندوں کا بھلا کرتے گزری ہے۔ تو آئیے سامعین محترم، آخر کار اسی رب کی بارگاہ میں جانا ہے، پلٹ کے جانا ہے۔ رب کائنات کی بارگاہ میں جائیں تو اس حال سے جائیں کہ جب اس کی بارگاہ میں پہنچیں تو وہاں سے بھی صدا آ رہی ہو، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، وہاں سے بھی رب کائنات کی رضا کا پروانہ ملے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی راضی ہو۔ دعا کرتے ہیں کہ مالک کائنات محترم ریاض حسین صاحب کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ میں نے جو کچھ بیان کیا، اگر اس میں کوئی کمی ہے، کوئی کجی ہے، کوئی غلطی ہے تو مجھ ناچیز کی طرف سے ہے، رب کائنات معاف فرمائے۔ اگر اس میں کوئی اچھائی اور کمال ہے تو اللہ کی عزت کی قسم میرا کوئی کمال نہیں، یہ میرے اللہ کا کرم ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت ہے، اور میرے قائد، میرے مربی، میرے استاذ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ علی کی صحبت کا فیضان ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔